السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ۔ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے بیٹوں اور بیٹیوں کا، بہنوں کے رشتے اور بھائیوں کے رشتے کروانے کے لیے ہم آپ کی ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو آج کل یوٹیوب پر اکثر ڈیزرونگ فیملیز جو ہیں نا، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں۔ ایسی بیٹیاں جو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا ایسی فیملیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا خامد فوت ہو گیا، میری 2-3 بیٹیاں ہیں جو کہ جوان ہیں، تو میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں، ہماری ہیلپ کریں۔ اب میرے بھائی، یہاں تھوڑی سی گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شرعی نظام دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ تو میں نے بے شمار انٹرویو دیکھے ہیں اور دیکھ رہا ہوں، اکثر بیٹیاں کہتی ہیں جی میرے گھر میں بہت فاقہ ہے، میرا خامد مجھے چھوڑ کر چلا گیا، نشہ کرتا تھا، فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب میرا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ ہاں، اگر کوئی اچھا بندہ ملا تو میں اس سے نکاح بھی کر لوں گی۔ اب یقین کریں کہ میں نے بھی کئی بہنوں کو میں نے کال کر کے ان کو میسج بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، ہیلپ کرنی ہے تو کرو اور ہماری شادی کی ضرورت نہیں ہے، یا کہہ دیں گی ہمارا رشتہ کہیں ہو گیا اور ہیلپ کرنی تو کرو۔ اب دیکھیں، اگر اس کا رشتہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہیلپ کی کیا ضرورت ہے؟ جب رشتہ ہو گیا، اس کا خامند بن گیا، اب اس کو ہیلپ کی کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے رشتہ میرا ہو گیا، اب ہیلپ کرنی ہے تو کرو۔ یہ دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹیاں بہنیں یوٹیوب پر بھیک مانگنے کے لیے آئی ہیں، ان کا شادی کی بالکل نگاہ نہیں ہے۔ گھر میں تھوڑی سی بات ہوئی، اگر میاں نے سمجھایا تو ان کی بات کو نہیں مانتی، طلاق لے کر گھر بیٹھ جاتی۔ یہ میرے بھائیو غور سے سنیں میری باتوں کو۔ ایسی ہماری بہنیں بیٹیاں جو متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نشئی نکل آتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، مارتے پیٹتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ظلم بھی ہو جاتا ہے، تو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ رابطہ کریں۔ ہم کہ کوئی ایسا آدمی جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تیسری کرنا چاہتا ہے، چوتھی کرنا چاہتا ہے، آپ در در روزانہ کئی لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسرے تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر آپ شادی کریں اور وہ بندہ آپ کو ایک گھر دے، آپ کو چاہے وہ رینٹ پر لے کر ہی دے، چاہے آپ کو ایک کمرہ ہی آپ کو دیتا ہے سیپریٹ، تو اس میں آپ رہیں، وہ آپ کے کھانے پینے کا، لباس کا، میڈیکل کا اگر سارا خرچہ اٹھاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ طرح طرح کے لوگوں کو مانگنا، ان سے بات کرنا، ان کی توجہ اپنی طرف دیکھنا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے شادی کریں اور چار دیواری کے اندر بیٹھ کر آپ کے بچوں کی آپ کی کفالت ہو۔ یہ شرعی نظام ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کئی بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں جی ہمارے خامد فوت ہو گئے ہیں، میرا خامد فوت ہو گیا تو میری 3-4 بیٹیاں ان کی شادی کرنی، اب جہیز کے لیے ہماری ہیلپ کرو۔ اب کہتے ہیں بھائی بغیر جیسے لڑکی کی ماں ہے یا باپ ہے، ان کے لیے جہیز یہ ہمارا شرعی نظام نہیں ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو ایسا لڑکا دیتے ہیں، وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرے گا، آپ سے کچھ نہیں لے گا، آپ کے گھر میں آئیں گے 2-4-10 مہمان آئیں گے، ان کے کھانے کا انتظام وہ خود کرے گا، آپ کی بیٹی کے ڈریس ہر چیز وہ خود بنائے گا، آپ کا 1 روپے خرچہ نہیں آئے گا۔ آپ کی 1 بیٹی ہے، 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی، سب بیٹیوں کے ہم فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خاندان میں بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے لیکن جہیز لازمی دو۔ ہم کہتے ہیں ان سے آپ گزارش کریں کہ جہیز کے بغیر آپ لیں، اگر نہیں لیتے تو ہم دیتے ہیں۔ نہیں، کرنا ہم نے وہیں پر ہے جہاں ہم نے اس کی بات کی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جہیز دو تو پھر ہم جناب آ جائیں گے، تو ہماری مجبوری، ہماری ہیلپ کرو۔ تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بھیک مانگنے کے لیے یہ ہماری مائیں بیٹیاں جو ہے نا یوٹیوب پر آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو ماننے کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ایسی بیٹے، ہماری بہنیں جو پریشان ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی ہیلپ نہ کرو، دل کھول کر جو مالدار ہیں ان کو دیں، اگر کوئی بیمار ہے ان کا علاج کراؤ، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے ان کو دو، جن کو لباس نہیں مہیا کرو، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر مہیا کرو۔ میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں شرعی نظام دیا ہے، کوئی بیٹی ہے اس کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اس کے بچے ہیں یا نہیں بچے، رابطہ کریں ہمارے ساتھ، ہم اس کا نکاح کسی اچھے صاحب مال، صاحب ثروت سے کروا دیتے ہیں، وہ نکاح کرے گا اور آپ کو اپنے گھر لے آئے گا، آپ کے اوپر نہ کوئی قرض ہوگا، نہ آپ کو کوئی چیز بنانا پڑے گی، آپ کا گھر بن جائے گا،
اور اپنے گھر میں رہ کر اگر آپ کو سوکھی روٹی ملتی ہے، اچار سے کھائیں، دہی سے کھائیں، لسی سے کھائیں، لیکن لوگوں سے بھیک مانگنے سے تو یہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنوں سے گزارش ہے، تو اسی ہمارے جو سرپرست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ مانگنے سے بہتر ہے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو جو آپ کے گھر کے لیے رحمت بن جائے، آپ سے کچھ بھی نہ لے اور آپ کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، تو اس طرح میں کہتا ہوں، بلکہ جو مالدار ہیں، جتنے ہمارے بھائی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ یہ جو بارات ہے بہت بڑی، اور یہ مہندی ہے، یہ جہیز ہے، یہ اور عورت کے گھر میں مہمان لے کر جانا ہے، یہ سارے خرچ ختم کریں، سادگی میں جائیں، نکاح کریں، اپنے گھر میں آ کر ولیمہ کریں، جتنی آپ کو ہمت ہے دوستوں کو بلائیں، اور وہ سنت ہے۔ تو جب ہم اللہ کے قوانین سے، قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے اوپر جو مسکینی، غریبی مسلط ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئیں گے۔ تو ایسے والدین، ایسی بیٹیاں، ایسے جو پریشان ہیں، تو وہ نکاح کے ذریعے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کے گھر بنائیں، میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ڈیزرونگ فیملی جتنی ہے ان سے ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، ہم کہہ رہے ہیں ان سے 1 روپیہ ہم نہیں مانگیں گے۔ البتہ جو مرد حضرات ہیں ان سے ہم فیس لیتے ہیں، سروس چارجز بھی لیتے ہیں۔ جو ہماری بیٹیاں ہیں، کنواری ہیں، ان کے معیاری رشتے وہ چاہتی ہیں، ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہم سروس چارجز لیتے ہیں، اور بعد میں بھی ہم لیتے ہیں بات پکی ہونے پر۔ لیکن جو غریب ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، ان کا ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایسی بیٹیاں جو مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ ان کو دیں گے بغیر فیس کے۔ میری ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے محلے میں قریب و جوار کوئی بھی بیٹی، آپ اس کا نکاح کروائیں اور اس کے گھر سے فاقہ ختم کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔